الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں، مال میں، جان میں، آل میں، اولاد میں، عزت میں، آبرو میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ میری مائیں، میری بہنیں، میرے دوست، میرے احباب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ رب العالمین 24 شعبان، الحمدللہ خیر و عافیت سے ہم 24 شعبان میں داخل ہو گئے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج آپ کے لیے بہت بہترین وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتایا جائے گا۔ اس سے پہلے ایک اور وظیفہ سن لیں کہ جس نے شب جمعہ اور روز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھا حضور علیہ السلام کی ذات پر، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آج موقع ہے، شب جمعہ بھی ہے، جمعہ بھی ہے، تو 200 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں، اللہ آپ کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ وہ دن ہے جس کو تمام دنوں کا سردار کہا جاتا ہے، وہ جمعہ کا دن ہے۔ ہاں جی، 24 شعبان آ گئی، کل 23 گزری، نہ جانے کل ہم ہو نہ ہو، 25 شعبان کو ہم ہو نہ ہو۔ میری مائیں، میری بہنیں، میرے بھائی روزانہ اعلان سنتے ہیں۔ کہاں سنتے ہیں؟ مسجد میں سنتے ہیں، محلے داروں سے سنتے ہیں، رشتہ داروں سے سنتے ہیں، آج فلاں چلا گیا، آج فلاں چلی گئی، آج فلاں کا بچہ چلا گیا، آج فلاں کی ماں چلی گئی، آج فلاں کی بہن چلی گئی، آج فلاں کی بھابھی فوت ہو گئی۔ آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں۔ اس کے باوجود بھی ہم کیوں نہیں سدھرتے، کیوں نہیں سیدھے راستے پر آتے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ، جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے جماعت ہے مسجد میں، اور جو عورتیں ہیں وہ اپنے گھر میں پڑھ سکتی ہیں نماز۔ خدا را جو 27 رجب کو، جو 27 رجب کو حضور علیہ السلام کو تحفہ دیا گیا، وہ نماز کا سب سے بڑا وظیفہ نماز۔ اللہ کی قسم، آپ 5 وقت کی نماز ادا کرنا شروع کر دیں، اور کتنی دفعہ وضو کریں گے؟ 5 دفعہ۔ تو آپ کو کیا بتایا گیا ہے؟ تو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل جب تک وضو باقی رہے گا سجدے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اور جو چھوٹے بچے ہیں، جو بڑے ہیں، میری مائیں ہیں، میری بہنیں ہیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ وضو کے دوران یا قادرو پڑھیں گے، آپ کو کوئی اغوا نہیں کر سکے گا، دشمن آپ کے اوپر حاوی نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو دشمنی کا ڈر ہے، یا قادرو کا وظیفہ اس کے لیے، یا قادرو کا وظیفہ، یا قادرو کا وظیفہ اس کے لیے، یہ پڑھتا رہے گا، دشمن اس سے ڈرتا رہے گا۔ یا قادرو پڑھتا جا، دشمن تم پہ غلبہ نہیں پائے گا، تمہارا دشمن کے اوپر دبدبا رہے گا۔ میری مائیں، میری بہنیں یا قادرو کا وظیفہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ڈر ہے، کسی سے خطرہ ہے، آپ یا قادرو پڑھیں۔ میری کوئی بہن یونیورسٹی جاتی ہے، کالج جاتی ہے، کسی کا خوف ہے، یا قادرو پڑھ کے دیکھ لے۔ یا قادرو یہ وہ اسم اعظم ہے کہ جو اس کو چیر کے رکھ دے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو آج آپ کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وظائف کے ساتھ ساتھ دینی معلومات بھی آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے، اور یہ میرا مقصد بھی ہے، اور یہ میرا ایک خواب بھی ہے کہ دین کی جو بات ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے۔ آسمان کے دروازے کتنی بار کھولے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا فرقد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، رات آسمان کے دروازے 3 مرتبہ، رات کو آسمان کے دروازے 3 مرتبہ کھولے جاتے ہیں، اللہ اللہ، اور جمعے کی رات 7 مرتبہ۔ عموماً رات میں 3 مرتبہ کھولے جاتے ہیں آسمان کے دروازے، اللہ 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 اللہ، اور جمعہ کے دن 7 مرتبہ کھولے جاتے ہیں، جبکہ عرفہ کی رات 9 مرتبہ کھولے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں خوب خوب عبادت کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اور آج کا وظیفہ اور جمعے کا دن، اللہ، اور فرمایا گیا کہ عصر اور مغرب کے جو بیچ میں جو وقت ہے وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ہاں ہاں، وہ گھڑیاں پالیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو پورا فرما دے گا، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل
مغرب اور عصر کے درمیان میں جو ٹائم ہوگا انشاءاللہ عز و جل میری مائیں میری بہنیں میرے دوست اپنی مسجد میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر دعا میں مصروف ہو جائیں گے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب مصروف ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ وظیفہ بھی ساتھ پڑھیں گے، ساتھ میں درود پاک بھی پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میری مائیں میری بہنیں میرے دوست یہ سن لیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ درود پاک میں کثرت کریں، یقین مانیں، نماز وقت پر ادا کریں، پھر دیکھیں آپ کی دل میں سکون، آپ کی زندگی میں سکون، آپ کے گھروں میں سکون۔ جہاں آپ کام کرتے ہیں وہ آپ سے محبت کریں گے، تو خدا را میرے بھائی جب گھر میں سے نکلتے ہیں کام کے لیے تو جو 2 نفل شکرانے کے ادا کر کے جائے کریں، یا اللہ تیرا شکر میں سلامت ہوں، میرے گھر والے سلامت ہیں۔ اور میری بہنیں شکرانے کے نوافل ادا کیا کریں صبح سے۔ کیوں؟ جب آپ کا خاوند گھر سے باہر جائے تو 2 شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے بعد دعا کیا کریں، اور 21 بار سورہ کوثر پڑھ کے بیٹھ کے پڑھا کریں۔ 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے دعا کریں اپنے شوہر کے لیے، یا اللہ اس کے رزق میں برکت دے، اس کو غنی کر دے، یا اللہ اس کو غنی کر دے، اس کو اتنا مال دے کہ ہم تیرے گھر کا حج کریں، یا اللہ ہم تیرے گھر کا حج کریں۔ اللہم آمین، یا اللہ جو اس بات پر آمین کہے اس کو بھی اسی سال حج کروا دے، حج کی سعادت دے دے۔ آمین بولے، آمین آپ لکھ دیں، آمین آمین۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے وضو کرنا ہے، اس کا طریقہ کار آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بہت سی برکات ہیں۔ سب سے بڑا وظیفہ نماز کے بعد درود پاک ہے۔ اس کے بعد آپ نے مصلی رسول پر بیٹھ کے جہاں پر آپ نے وظیفہ کرنا ہے کوشش کرنی ہے وہ جگہ پاک ہو، کوشش نہیں یقین کے ساتھ پاک ہو، اور وہ جگہ پاک ہو۔ جیسے ہی آپ بیٹھیں گے خوشبو لگانے کے بعد آپ نے تصور میں مدینے کی گلیوں میں جانا ہے، آپ نے جیسے ہی مدینے کی گلیوں میں جانا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، جا کر آپ نے گھومنا ہے مدینے کی گلیاں، پھر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اپنی حاجت کو اپنی دل میں اپنی زبان کے ذریعے سے دعا میں شامل کر دینا ہے۔ یا باری تعالی میں فقیر ہوں مجھے غنی کر دے، یا اللہ میں کمزور ہوں مجھے قوی کر دے، یا اللہ تو ہی کرم فرمانے والا ہے، میرے ہاں اولاد نہیں ہے، یا اللہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ میری بہن جن کی شادی نہیں ہوئی وہ نیت کر لے، یا اللہ مجھے نیک شوہر عطا فرما دے۔ مولا علی کا صدقہ مجھے نیک شوہر عطا فرما دے۔ جن کے ماں باپ بیمار ہیں آپ دعا کریں کہ یا رب العالمین حضرت بلال حبشی کا صدقہ مجھے اور میرے ماں باپ کو صحت تندرستی عافیت اور عزیز ولی لمبی زندگی عطا فرما دے۔ سب سے پہلے آپ عافیت سے مانگیں، جو بھی مانگنا ہے عافیت سے مانگیں۔ خدا را میری جو باتیں ہیں ایک ایک لمحہ آپ کا ضائع نہیں ہوگا، عافیت کے ساتھ مانگا کریں۔ اللہ عافیت کے ساتھ لمبی زندگی، عافیت کے ساتھ رزق عطا فرما دے، میرے رزق میں کشادگی عطا فرما دے، یا اللہ تو مجھے اتنا غنی کر دے گا، یا اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ تو مجھے غنی کر، میں زمین پہ رہتے ہوئے تیرے دین کی راہ میں خرچ کروں گا۔ پھر آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کیا کرنا ہے، آپ نے کیا پڑھنا ہے وہ آپ کو میں بتاتا چلوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اس کے بعد بیل آئیکن کو بھی دبائیں، اور اس کے بعد ایک اچھا سا کمنٹ کر کے الحمدللہ ماشاءاللہ بھی لکھ دیں اپنے پورے نام کے ساتھ۔ آپ نے یا وہابو یا واسعو ایک بار ہوا، یا وہابو یا واسعو 2 بار، اس طریقے سے آپ نے 8 بار پڑھ لینا ہے۔ یا وہابو یا واسعو پڑھتے جائیں گے، اللہ سے اپنی حاجتیں پوری کرواتے جائیں۔ یا وہابو یا واسعو پڑھتے جائیں، میری بہنیں اللہ سے اپنی حاجتیں پوری کرواتے جائیں۔ یا وہابو یا واسعو پڑھتے جائیں، میرے باپ، میرے دوست احباب، میرے رشتہ دار جو مجھے سن رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ یا وہابو یا واسعو پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ دوست احباب سن رہے ہیں، مائیں بہنیں بھی سن رہے ہیں، یا وہابو یا واسعو کا ورد کرتے جائیں اور سجدے میں چلے جائیں۔ 8 مرتبہ پڑھنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اپنی التجائیں رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی التجاؤں کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ۔ نام ضرور بتائیے گا سبسکرائب کرنے کے بعد۔ شکریہ۔